حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجھے تستر کی جیت کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ قبیلہ بکر بن وائل کے 6 آدمی دین سے لوٹ کر مشرکوں سے جا ملے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بکر بن وائل کے ان آدمیوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اے امیر المومنین، وہ لوگ اسلام سے پھر کر مشرکوں سے جا ملے تھے، ان کا علاج تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ لوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آ گئے ہوتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ پسند ہوتا۔ میں نے کہا امیر المومنین، اگر وہ آپ کے ہاتھ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر گئے تھے میں ان پر اسی دروازے سے واپس آ جانے کو پیش کرتا، پھر اگر وہ اسلام کی اور واپس آ جاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا، ورنہ انہیں جیل خانے میں ڈال دیتا۔ حضرت عبد الرحمن قاری کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی اور سے ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے لوگوں کے حالات پوچھے تو اس نے بتائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کوئی عجیب و غریب بات تمہارے یہاں پیش آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ عجیب بات پیش آئی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر پھر کافر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا کہ اسے بلا کر اس کی گردن اڑا دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے اسے 3 دن قید کیا اور ہر دن اسے ایک روٹی کھلائی اور اس سے توبہ کرائی؟ اگر تم ایسا کر لیتے تو شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ کے دین میں واپس آ جاتا۔ اے اللہ، اس موقع پر میں موجود نہیں تھا اور نہ ایسا کرنے کا میں نے حکم دیا تھا، اور اب جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا ہے میں اس سے راضی بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا، پھر کافر ہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا، پھر کافر ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا اس نے کئی بار کیا، کیا اس سے اسلام قبول کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ جواب لکھا کہ جب تک اللہ لوگوں سے اسلام قبول کرتا رہے تم بھی اس سے اسلام قبول کرتے رہو، اسی لیے اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھو، اگر وہ قبول کر لے تو اسے چھوڑ دو ورنہ اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت ابو عمران جونی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عیسائی راہب کے پاس سے گزر ہوا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اس پر تکلیفیں اٹھانے، مجاہدہ کرنے اور دنیا سے بے تعلق ہو جانے کی نشانیاں دکھائی دے رہی تھی، یعنی مجاہدے کی زیادتی کی وجہ سے بہت خستہ حال اور کمزور ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیے تو ان سے کسی نے کہا آپ مت روئے، یہ تو عیسائی ہے، مسلمان نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سے لوگ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں، گریں گے دھدکتی ہوئی آگ میں، یعنی کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاض کرتے ہیں، اللہ کے یہاں کچھ قبول نہیں ہوتی، اسی لیے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے۔ مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تھکا دینے والی محنت کر رہا ہے اور اتنے مجاہدے برداشت کر رہا ہے، لیکن مر کر بھی دوزخ میں ہی جائیں گا۔